کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے، کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ، انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی، میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے، مواحد کا بیٹا ہے، شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے، اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا، وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا۔ انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا، جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے، اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جینا کے دربار پہ کراچی لے گئے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی خبر ہے، یہاں سلام کرنا ضروری ہے۔ وہ اسے کیا پتا تھا یہ بیچارہ کون ہے، یہ ہر ساوی چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے، یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے، یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تیرے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا۔ واپس چلو، مواحدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا۔ ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام بوانا پر، پہلا سوال میرے نبی کا کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا، کوئی بت تو نہیں تھا، بتوں کی پوجا تو نہیں تھی وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی، یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی، اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر، کوئی دربار، کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل، بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کرو۔ حضرت مسجد الہلالی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی خطاب سنا ہے، ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی۔ اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبڑی والے کو یاد کر لیا جائے۔ امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 38 عمراء پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے عصر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، عشق رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستانِ شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو
محظوظ کر رہے ہیں. میں مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں. ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تبصرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے. اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ پر. یہ دونوں پائی پائی میں بننی بھی نظر نہیں آئی. اگر یہی مشن ہے تبلیغی جماعت کا تو گدی نشین مولانا دربار کا گدی نشین کہہ رہا ہے حضرت اگر یہی مشن ہے تو مولانا آئیے کیوں نہ پلیٹ فارم بھی ایک ہی کر لیں, ہمارے پاس آ جائیے اور اسی حضرت کے دربار سے یہاں پر اللہ اور کملی والے کالی کملی والے کا ذکر ہو جائے. مولانا صاحب پہنچے 25 امراء کو لے کر, پھر ان کا تعارف بریلوی اس عرس کا انتظامیہ کا اسٹیج سیکرٹری وہ اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل عصر سے مولانا طارق جمیل رائیونڈ کے 25 امیروں کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے یہاں آ کر نعت رسول میں, حمد باری تعالیٰ میں, محبت اولیاء میں, ذکر میں, فکر میں, مستی میں, وجد میں, کیف میں, ہر کیفیت میں وہ کچھ کیا ہے جو ہمارے بریلوی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اگر یہی تبلیغی مشن ہے تو رائیونڈ کو چھوڑ دو, حضرت کے دربار سے اپنی جماعتیں نکالنا شروع کر دو. اللہ کا مواحد بندہ جس کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہو, اللہ کی قسم اس کی گردن کٹ سکتی ہے, کبھی غیر اللہ کی دھرتی پہ جھک نہیں سکتی. وہ اپنے آپ کو بروا سکتا ہے جیسے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے کہا تھا, میرے نبی نے کہا تھا, میرے امام نے کہا تھا, وہابیوں کے پیر نے کہا تھا, معاذ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا, تیرے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی شرک نہ کرنا, تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا. مواحد مشرکوں کی مجلسوں میں جا کے ذکر و فکر میں, مستی میں, کیف میں, وجد میں دھمال ڈال سکتا ہے, یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل خطاب کے لیے آتے ہیں اور پیچھے سے پورا بریلویوں کا عرس کا مجمع تالیاں بجا کر حضرت کا استقبال کرتا ہے. تالیوں کی گونج ہے بہترین, جس نے سی ڈی لینی ہو ہم اس کو سی ڈی دے سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے اہل شرک کے بارے میں, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. مشرکین کعبے کا جس طرح ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اسی طرح طواف کے دوران وہ تالیاں بھی پیٹتے تھے اور سیٹیاں بھی مارتے تھے, اور اس کو عبادت سمجھتے تھے کفار مکہ. سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے, پاویں کوئی سنی ہے, پاویں کوئی وہابی ہے, جیڑا کوئی دمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے. جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے, میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی. میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے او دی کدی بخشش نہیں ہونی جیڑا دمال نہیں پائے گا. ان تالیوں کے بجانے کو, ان سیٹیاں مارنے کو کفار مکہ عبادت سمجھتے تھے. آج جائیے درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے, وہاں بھی صوفیہ جوہالا ڈھول پیٹ رہے ہیں, چمٹے بج رہے ہیں, تالیاں بج رہی ہیں. جیسے مولوی طارق جمیل کے آنے پر تالیاں بجائے گی. اور اس دور کا مشرک بھی اس کو عبادت سمجھتا تھا. آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے معرفت دی اگلاں نے تو اڑے پلے نہیں پہ سکتی. اللہ ایسی عقل ہمیں دے ہی نہ جس میں تالیاں عبادت بن جائے. یہ عقل اللہ دشمن کو بھی نہ دے جو اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے دین کی مجلس, لا الہ الا اللہ کے ذکر کی مجلس کے اندر یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا. طارق جمیل صاحب نے ایک خطاب شروع کیا, کہا ہمارے نبی کی پرواز کو کوئی کیا جانے گا کہ ہمارے نبی کی پرواز ثم دنا فتدلا, کہ وہ قریب آیا اور قریب ہوا. کہ اللہ اور رسول معراج کی رات اتنے قریب ہو گئے جتنا 2 کمانوں کا راستہ رہتا ہے.
یہ عقیدہ تنہا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، یہی عقیدہ بریلوی بھائیوں کا بھی ہے، یہی عقیدہ تبلیغی بھائیوں کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں معراج کی رات اللہ اور رسول اتنے قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جتنی دو کوسوں کے درمیان، کمان کے دو سروں کے درمیان گیپ ہوتا ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ اتنے قریب ہو گئے۔ حدیث کو کیا خطاب فرمایا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ فرق اپنا لمبا چوڑا فرق ہے، وقت نہیں، لمبا چوڑا فرق ہے۔ لفظ اکمل اس کے کمال کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے، لفظ عالم اس کے علم کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے۔ جو قاب قوسین او ادنا تک، او ادنا ہے، او ادنا پیچھے کی گل رہ گی بھائی۔ قاب قوسین پتہ کیا ہوتا ہے؟ قاب قوس، یہ میں نے آپ کے سامنے کمان کی شکل بنائی، یہ کمان ہے، یہ لکڑی یہ بکرے کی آنکھ ہوتی تھی، ادھر تیر رکھ کر اس کو یوں چلاتے تھے۔ اینو عربی قاب آخیا جاتا ہے، اینو عربی قاب آخیا جاتا ہے، اے قاب ہے، اب قاب ہے۔ اب صلح ہو رہی ہے، دو قبیلے لڑ کے تھک کر ہوں صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ دو سردار آ کر اپنے کمانوں کو ایسے ملاتے تھے، اے قاب ہو گئی، اے قاب ہو گئی، اے بھی قاب، اے بھی قاب، اے آ کے رل گئے۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اس تو اگا ہوں رلن کی سارا تو ختم ہو گئی۔ تو عربوں کی صلح کی یہ نشانی تھی کہ بھئی اب یہ آپس میں متحد، آپس میں باہم اتفاق، لڑائی ختم۔ اب میرا اللہ یوں کہتا ہے ثم زنا فتدلى فكان قاب قوسين، یہ تو ہو گیا قاب قوسین، اور ابو اللہ کھجندہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا۔ ہوں یہ ترجمہ میں کتوں کرا، یہ تعبیر میں کتوں لیا؟ ساری دنیا عاجز ہے، عاجز ہے اس راز سے، نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا اور نہ لوگوں میں سننے کی سکت اور طاقت تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس دعوے کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس ملنگ کی بات کو دہرانا مثال کے طور پہ صحیح سمجھیں گے۔ جس کو کسی نے کہا تھا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس نے کہا جی بات کرتے ہو، قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز کبھی نیڑے بھی نہ جایا جائے۔ اس نے کہا آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، کہنا ان تے عمل کر لیں گے پھر دیکھیں گے۔ اگر یہی فکان قاب قوسین او ادنی ان پوری آیات کو پڑھ لیا جائے تو رب محمد کی قسم معاملہ صاف ہو جائے گا اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آئیے ذرا سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحى، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو صرف ان تک وحی اتاری جاتی ہے۔ وہ وحی اتارتا کون ہے؟ قرآن کی آیات ہے، سنیے غور کیجیے۔ علمہ شدید القوى، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ، جو زور آور ہے، فاستوى، وہ سیدھا کھڑا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ بلند آسمانوں کے کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہاں طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے، اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہاں تو ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ قریب ہوا اور اتر آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر یہاں یہ چپ کر کے اگلی بات نہیں بتاتے، قرآن کی اگلی آیت مسئلے کو کھول رہی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اس اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا۔ یہ جبرائیل ہے جو نبی کے قریب ہو رہا ہے، نبی کو پیغام دے رہا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور 1 مرتبہ میں نے اس کو معراج کی رات پہ دیکھا۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں کی، عرش پہ پہنچ گئے، عرش پہ بیٹھ گئے، اور پھر عرش پہ جا کے اللہ سے باتیں کی۔ اسی کے ذمن میں ایک اور بات کہ میرا بھائیو، ولی ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا۔ ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الافاق کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔
قطب الافاق قطب الافاق کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھتا۔ غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔